جب رنگین مزاج ڈونلڈ ٹرمپ پہلی بار ہیلری کلنٹن کے خلاف صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے تو یہ سوچنا بھی محال تھا کہ وہ کامیاب ہو پائیں گے، لیکن جو بائیڈن کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد کمیلا ہیرس کو ہرا کر دوسری بار صدر بننے والے ٹرمپ نے نہ صرف ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے بلکہ ساری دنیا کو حیران بھی کر دیا ہے۔ 2016 میں امریکہ کی صدارت کے لیے پہلی بار امیدوار بننے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا شمار ملک کے رنگین مزاج ترین ارب پتی لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ تب ان کے امریکہ کے صدر بن جانے کو ایک ایسی بات سمجھا جاتا تھا جس پر یقین کرنا مشکل ہو، لیکن اب 78 سالہ ٹرمپ نے دوسری بار امریکہ کا صدر بن کر اپنے سیاسی مخالفین کے منہ بند کر دیے ہیں۔ جب ٹرمپ 2016 میں پہلی بار صدارتی انتخاب لڑ رہے تھے تو ان کے امیدوار بننے کے بارے میں بہت سے سوالات تھے اور ان کی کامیابی کے بارے میں شبہات کی بہت سی وجوہات بھی تھیں۔ ان کی متنازع انتخابی مہم میں تارکین وطن پر سختی سب سے اہم مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کی بطور ایک مشہور شخصیت زندگی بھی سوالوں میں گھری ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تمام پیش گوئیوں کو غلط ثابت کیا اور ریپبلکن پارٹی کی صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ میں بے باک مہم کی مدد سے تجربہ کار سیاستدانوں کو پچھاڑ دیا، اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے ہیلری کلنٹن کے خلاف صدارتی انتخاب بھی جیت لیا۔ ٹرمپ کا پہلا صدارتی دور تنازعات سے بھرپور رہا، جس کے باوجود انہوں نے حیران کن طریقے سے سیاسی میدان میں واپسی اختیار کی۔ نیو یارک میں جائیداد کے کاروبار سے منسلک فریڈ ٹرمپ کے بچوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کا چوتھا نمبر تھا۔ بے پناہ خاندانی دولت کے باوجود انہوں نے اپنے والد کی کمپنیوں میں چھوٹی موٹی ملازمتیں کی، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ 13 سال کے تھے تو ان کے والد کو ان کے کمرے سے ایک چاقو ملا تو انہوں نے فوراً ان کی اصلاح کے لیے انہیں ملٹری اسکول روانہ کر دیا۔ ٹرمپ بیس بال ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے اچھے کھلاڑی ثابت ہوئے اور انہیں صفائی ستھرائی کے لیے نیٹنیس اینڈ آرڈر کا اعزاز بھی ملا، لیکن ملٹری اکیڈمی میں وہ قریبی دوست بنانے میں ناکام رہے۔ 1964 میں اسکول سے فارغ ہونے کے بعد اور گلیمر کی دنیا سے بہت زیادہ متاثر ہونے کے سبب ان کے ذہن میں فلم اسکول جانے کا خیال مچلنے لگا، لیکن انہوں نے فورڈ ہم یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پھر 2 سال بعد پینسلوینیا یونیورسٹی کے وارڈن بزنس اسکول منتقل ہو گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹرمپ کاروبار سنبھالنے کے لیے اپنے والد کی پسندیدہ اولاد بنے۔ انہیں ان کے بڑے بھائی فریڈ ٹرمپ جونیئر پر ترجیح دی گئی تھی، جنہوں نے پائلٹ بننے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر 43 برس کی عمر میں کثرت شراب نوشی کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بھائی کی موت ہی ان کی شراب اور سگریٹ ترک کرنے کی وجہ بنی۔ جائیداد کی تعمیر اور خرید و فروخت کے کاروبار میں قدم رکھنے کے بارے میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے $10 لاکھ قرض لے کر کاروبار شروع کیا اور بعد میں وہ خود ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے۔ ان کے والد رہائشی عمارتوں کی تعمیر کا کاروبار کرتے تھے۔ ٹرمپ نے نیو یارک میں اپنے والد کے غیر منقولہ جائیداد کے کاروبار میں اضافہ کیا اور پھر 1971 میں اس کمپنی کی باغ ڈور سنبھالی اور اس کا نام ٹرمپ آرگنائزیشن رکھ دیا۔ ان کے والد کی وفات 1999 میں ہوئی تھی۔ ٹرمپ نے اپنی کمپنی کے کاروبار کو نیو یارک میں بروکلین اور کوئنز میں رہائشی عمارتوں کی تعمیر سے مینہٹن میں بڑے تعمیراتی منصوبوں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے قدیم کموڈور ہوٹل کو گرینڈ حیات میں تبدیل کیا اور 5th ایونیو پر علاقے کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک 68 منزلہ دی ٹرمپ ٹاور بنائی۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندانی نام پر ہی ایک ایک کر کے عمارتیں تعمیر کرتے رہے۔ ٹرمپ پیلس، ٹرمپ ورلڈ ٹاور، ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاور، یہ فہرست طویل ہے، اور آج ممبئی، استنبول اور فلپائن میں بھی ٹرمپ ٹاورز موجود ہیں۔ انہوں نے تفریح کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور یہاں بھی سلطنت قائم کی۔ 1996 سے 2015 تک وہ مس یونیورس مقابلوں کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ مس یو ایس اے، مس 10 USA جیسے مقابلہ حسن کے منتظم بھی تھے۔ سال 2003 میں ٹرمپ ایک ٹی وی شو میں نمودار ہوئے اور اس کی 14 سیریل میں کام کیا، اس لیے ٹی وی کمپنی نے انہیں $213 ملین ادا کیے۔ ٹرمپ کے کل اثاثوں کی مالیت $4 ارب ہے۔ ٹرمپ نے کم از کم 6 مواقعوں پر کاروباری بینکرپسی یعنی دیوالیہ پن ظاہر کیا، اور ان کے متعدد منصوبے، جن میں ٹرمپ یونیورسٹی اور ٹرمپ اسٹیٹس شامل ہیں، ناکام رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مرتبہ شادی کی، تاہم ان کی سب سے مشہور اہلیہ ایوانا تھیں، جو کہ ایک جیک ماڈل اور ایتھلیٹ تھیں۔ ان کے 3 بچے ہوئے۔ 1990 ٹرمپ کی اپنی اہلیہ سے بہت ہی مہنگی طلاق ہوئی کیونکہ ان کی اہلیہ کو ان کے ایک معاشقے کا علم ہو گیا تھا۔
मुकदमे के दौरान जो अखबारों की शह सुर्खियों की जीनत बना रहा, ट्रंप की साबका अहलिया ने घरेलू तशद्दुद के इल्जामात भी आयद किए, ताहम बाद में उन्होंने इन इल्जामात की संजीदगी को कमतर दिखाने की कोशिश की। 1993 में ट्रंप ने अदाकारा मार्ला बेपलिस से शादी की। उनकी एक बेटी टिफनी है और ये शादी भी 1999 में तलाक पर खत्म हुई। ट्रंप ने सल्वीनिया से ताल्लुक रखने वाली अपनी मौजूदा अहलिया मिलानिया नास से 2005 में शादी की और उनका एक बेटा हेरन विलियम ट्रंप है। ताहम गैर अज़दवाजी ताल्लुकात और जिनसी नौइयत के इल्जामात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रवा साल 2 मुख्तलिफ अदालतों में जीवरी ने फैसला सुनाया कि ट्रंप मुसन्निफा ई जैन कैरोल की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्जामात की तरदीद करके हत्या के इज्जत के मुर्तकिब हुए हैं और ट्रंप को मजमूई तौर पर $88 मिलियन हर्जाना अदा करने को भी कहा गया। वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर चुके हैं। ट्रंप का एक और तनाज़ा स्टोर्मी डेंटल नामी एक साबिक अदाकारा से जुड़ा है, जिनका दावा है कि 2006 में ट्रंप ने उनके साथ सेक्स किया और फिर सदारती उम्मीदवार बन जाने के बाद अपने वकील माइकल कोहन के जरिए $1,30,000 इस शर्त पर अदा किए कि वो ट्रंप से ताल्लुक को जाहिर नहीं करेंगी। इस अदायगी को छुपाने के इल्जाम में ट्रंप को मुजरिम करार दिया जा चुका है। 2016 के सदारती इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को फेवरेट करार दिया जा रहा था, लेकिन ट्रंप इन्हें हैरान कुन तरीके से शिकस्त देते हुए 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। लेकिन ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि ट्रंप अमेरिकी तारीख में मुआवजे का सामना करने वाले तीसरे सदर बन गए। इसकी वजह वो इल्जाम था उन्होंने एक गैर मुल्की हुकूमत पर अपने हरीफ जो बाइडन के खिलाफ मवाद तलाश करने के लिए दबाव डाला था। उनका मुआवजा किया गया। ताहम सेनेट में जहां ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी अक्सरियत में थी, ये तहरीक नाकाम रही। 2020 में इन्हें कोरोना वबा पर नाकाम हिकमत अमली की वजह से तनकीद का सामना रहा। जब अमेरिका में अमवात की तादाद बढ़ी और ट्रंप की जानिब से ऐसे मुतनाज़ा बयानात सामने आए जिनमें उन्होंने मशवरा दिया कि ये तहकीक करने की ज़रूरत है कि वायरस का इलाज किया जा सकता है। अक्टूबर में ट्रंप खुद भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए और इन्हें अपनी सदारती इलेक्शन की मुहिम में वक्फा करना पड़ा था। अगरचे इस साल इन्हें सदारती इलेक्शन में 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले, जो किसी अमरीकी सदर को मिलने वाले सबसे ज्यादा वोट थे, लेकिन इसके बावजूद वो 70 लाख वोटों से अपने हरीफ जो बाइडन से शिकस्त खा बैठे। ताहम इलेक्शन 2024 में उन्होंने एक मरतबा फिर एक खातून उम्मीदवार को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देकर व्हाइट हाउस का रुख कर लिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।